Hello and welcome to another episode of Pakistanomy. My name is Uzair Yunus, and if you've been listening to this podcast for a while, you've seen us cover all sorts of topics related to innovation, entrepreneurship. How do you have newer startups change the economy? But none of that, I think, is possible without, in my view at least, an educated workforce, especially an educated workforce from parts of the country that perhaps are not as privileged as other parts that usually you hear the usual suspects coming out from. And that, of course, happens when you have access to education, access to good quality skills development programs, communities that allow a younger generation access to those skills. And so today we're going to be talking to somebody who's done some phenomenal work making that possible. I have known her as Api for a long, long period of time, and I'm honored to host her today on this podcast. Her name is Sabina Khatri, visionary founder of the Kiran Foundation, a nonprofit organization that was established in response to the distressing incident of child abuse and domestic violence. Sabina began working in 2004 on this topic, focusing on Liari. So, this was a period of time when not many people would want to venture into Liari, and she decided to do that and has been doing some amazing work over the last 20 years or so. And in recognition of her services in 2020, she was also awarded the Sitara-e-Imtiaz by the government of Pakistan. So today we're delighted to have her join us and talk about her work. What has it been like having a positive and amazingly positive impact in Liari? And how does she and her organization think about access to education, both for children but also their family? So, Sabina, aka Api, thank you so much for taking out the time today, and welcome to Pakistanomy. Thank you so much for having me. I've been waiting to meet you. It's so nice to see you. And thank you for having me here, really, truly. I want to begin, perhaps take us back in time and tell us a bit about why and how this journey began. I remember from Bilal years ago that you began doing this work at the schools, and at that time, a lot of people, as you would recall and I recall, Liari was not an easy place, still isn't, but this was really, Hmm. really bad. So what motivated you? What did you decide to do? And what has that journey been like in terms of what the foundation has been doing with the community of Liari? Story goes back pretty far. I mean, like if I would say, okay, when did this all start? I think it started when I was very, very young. So maybe when I was 6, all the episodes, all the, experiences of childhood that were set into my life, it was for a bigger plan. Today I can see that. I know why I had to go through all that, those, that hard childhood that I had was to be able to maybe, soften my grounds so that I could develop some empathy. I could understand. उस वक्त तो जब आप छोटे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है. But then later in life, when I was 15 years old, that is when I had started doing a little bit of social work. नाम भी नहीं पता था कि इसको सोशल वर्क कहते हैं. वो तो मेरी तो कॉलिंग थी. आई यूज टू फील रियली हैप्पी being with people who would need me, or I should say in another word, that I used to feel very happy making a difference to somebody. So for me, when young children go out to play football or go cycling or go start do stuff like that, I would land up in a hospital. I would sit with the children, I would tell them stories. So it was back then, from when I used to return back from college. And then, I got married. There was a gap in my life, and then after that, I started working again in the hospitals, helping children of burn victims. And then time passed by. I was attached with other NGOs. I used to go work, volunteer in other places. There was this, always this calling, okay, why, the why was always there. Why this happened in my life? What does this mean? What does this translate into? कोई भी pain, कोई भी किस्म की adverse experience बगैर meaning की नहीं होती. This is what I believed in. Okay, there is a bigger picture to it. There is something that I'm getting trained for. That is why I'm going through all this. And, that's how the dots started connecting. And things started coming right in front of my eyes. I did not make an effort for this. Things were happening in front of me. For instance, I'll tell you a small incident that happened.
when my youngest son, who's right now, mashallah, 30, he was 1.5 year old, I had a huge robbery in my house. And the five young men who came into my house, they were loaded with guns, and they had weapons, and they had kept my little baby, as hostage. And they stayed in my house for 3 to 4 hours. Those boys were hardly 16 to 19 years old, those five boys. During those 3 hours while they were there, and they had kept a huge, knife at the neck of my little baby. It was, I will never forget that, those 3 hours. It was just, like when you feel that the moment has stopped, it's not moving forward. When is this going to end? But during that time, I got a chance to speak to those boys, even though it was a moment where your amygdala stops working and you're in that flight, fright, or freeze or fawn zone. But I felt that Allah gave me that strength at that time, that my frontal cortex was working. I was stable, and I was trying to have a conversation with those boys. During that time, I saw some ups and downs in their voices. Whenever in the moment, once or twice, I asked them, I'm sure you have a mother. I said, तुम्हारी कोई ना कोई माँ तो होगी, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो उसको ये पता चलेगा. तो I saw a dip in his emotions, and I realized that these are just young boys who are completely lost. Maybe they've never been loved, maybe they've gone through abuse, maybe they have no friends. God knows what, and maybe they've never gone to school. You never know what has happened. Anyways, whatever they had to do, they did their robbery, 3 hours, and then they left. God, Alhamdulillah, I was safe, my baby was safe. And then later, within 15 to 20 days, they were caught through an investigation, which is actually very unique for Yeah, Pakistan. that's a So, rarity in and yeah, of itself. yeah, yeah. And I was asked to give witness to them, and I found out that those boys were all from Liari. Now, in that time, that was 1995. It's a long time before even Kiran happened. Wow. And that was the time when I had never ever heard of Liari even. I knew that yes, there's a place there. We used to hear on TV कि वहाँ पे gang wars हैं, वहाँ पे बहुत खतरनाक है जाना. No go area कहते थे इस जगह को. Lots of drugs, gun culture, and there are families living inside who get trapped between all that's happening between two gangs, three gangs. आपस में 2 to 3% of people are fighting amongst each other. The rest of the 98% people are civilian. There are their families, their little children who come in between all this. So when they said that the boys are all from Liari, I just started thinking, okay, what would have made them do all this? क्या एक 16-17 साल के बच्चे के दिल से अगर एहसास निकाल दिया गया है, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है कि यू डोंट फील एनीथिंग एनीमोर. मतलब इससे ज्यादा तो कोई जुल्म हो ही नहीं सकता ना. गरीब होना कोई जुल्म नहीं है, ये इससे निकल आते हैं लोग. लेकिन अगर दिल सख्त हो जाए और एहसास से आरी हो जाए, तो इससे बड़ा तो कोई जुल्म ही नहीं है. मगर ये करने वाला कौन है? हु इज डूइंग दिस टू दोस बॉयज? So I did not give any witness to them. I forgave them because I do not think that it was their fault, whatever happened. I don't know what happened later to them, but this didn't go from my brain. I kept thinking कि ये teenagers ऐसे क्यों हो जाते हैं? What goes into their childhood? They say, Rumi says, what you seek seeks you. So when you're seeking answers to something, Allah Ta'ala just shows you through different miraculous ways. So later, another few years passed by, and while I was, working at Jinnah Hospital helping burn victim children, I also noticed that जब वहाँ जितने भी burn victims आते थे, वो जिन्ना में आके कभी भी ये नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ है. They usually report as an accident case. क्या एक्सीडेंट हुआ है, अदरवाइज पुलिस केस हो जाता है. लेकिन क्योंकि मेरे रिश्ते बन रहे थे उनके साथ, जो वहाँ बर्न पेशेंट्स आते थे, आई यूज्ड टू स्टे इन टच विद देम फॉर द कमिंग ईयर्स. इवन व्हेन दे यूज्ड टू लीव द हॉस्पिटल, आई वुड गो टू देयर होम्स एंड मीट देम. एंड बिकॉज बर्न के जो ये वुंड्स होते हैं, ये बहुत लंबे चलते हैं, and they have very long term side effects on the body. And later when I got close to them, I would get to know that most of them were burnt by some very close family member. So it was not an accident. So It was domestic abuse. violence, essentially, especially for Child women, abuse. I would Yeah. say. Yeah, okay. So this was all like, child abuse, is had the child abuse. And on top of that,
The abuse is being done by रिश्ते जिनको हम अपनी जुबान में महरिम रिश्ते कहते हैं या मुकद्दस रिश्ते कहते हैं। अब वो मुकद्दस और महरिम रिश्तों से जब एतबार उठता है बच्चे का, उसके बाद तो उसका एतबार किसी भी चीज पे नहीं रहता। फिर वो 16-17 साल का, उसके लिए तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं है कहीं डकैती करना या किसी और के बच्चे की गर्दन पे छुरी रख लेना, क्योंकि उसके साथ खुद के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है बचपन में। सो इट्स लाइक अ साइकिल, यू नो, the cycle is repeating, but the cycle is a snowball effect. It's becoming bigger and bigger. So a child that's been abused या जिसको जस्टिस नहीं मिली बचपन में या प्यार नहीं मिला बचपन में, वो बड़ा होके उससे बहुत ज्यादा जुल्म करता है जो जो उसके साथ हुआ था। दो तरीकों से जुल्म कर सकता है, या तो वो किसी और के साथ जुल्म करता है या वो खुद के साथ जुल्म करता है। Either he has no compassion for himself, which is also extremely dangerous, or either he or she has no compassion for others. Usually being living in a male dominating society, जहाँ हम हैं अभी, यहाँ patriarchy है, you know that हमारे पूरा मुल्क ही मेल डोमिनेटिंग है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ही है, लेकिन हमारे मुल्क में ज्यादा है। तो वहाँ लड़के यूजुअली दे गो एक्सट्रिंसिक विद देयर फीलिंग्स, so they become more aggressive and they bring out their anger onto others. And women, they go intrinsic and they start harming themselves, If I may and they have interrupt no you, compassion for that's themselves. a very important point you made, because this is what we're, I mean, increasingly research even in the United States is showing with the effects of the opioid epidemic and joblessness and the internet sort of taking, inflicting on different types of mental health challenges. Young men, you're absolutely right. We're seeing this in America as well, go towards crime, go towards the external side. And there is a lot of research coming out that there's a crisis of young men, even in Western countries, because of all of the reasons that you're highlighting. So I wanted to flag that for people and reiterate that this is not, it is a very gender unique phenomenon for men, especially all over the world, not just in Pakistan or patriarchal societies. Also because we see that in our societies we let the boys go roam around outside homes very early. So as young as a 5-year-old boy is asked to go bring bread and butter from the store, but we usually don't let our girls go out. तो somehow उस सख्ती में बच्चियां थोड़ी सी इस चीज से बच भी जाती हैं। वो जो अब्यूज बाहर जो स्ट्रेंजर्स करते हैं, वो पहले लड़के फेस करते हैं। सम शॉपकीपर विल पुल देम इन एंड दे विल लाइक ट्राई टू टच देम हियर एंड देयर, और विल ट्राई टू बुली देम, or snatch away their money from them. So they learn how to fight, because there is no other way. So if they go back home without the bread and butter, they'll be beaten up even more. If they lose their money, तो भी फंसेंगे बहुत बुरी तरह. So they learn how to fight, and that is why they become aggressive. तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी जो decisions हैं, when we have a daughter and a son, our approaches or our decisions or our choices of how to raise them is so different for both of them. अगर हम वो एक ही तरीके से अगर उनको बड़ा करें, तो फिर हम ज्यादा अच्छी रिसर्च कर सकेंगे कि अच्छा ये क्या जेंडर रिलेटेड है या नर्चर रिलेटेड है। तो मैं देख रही हूँ कि नर्चरिंग का बहुत बड़ा काम है इसमें, और जेंडर का कम है। सो बहरहाल, कमिंग बैक टू ड्यूरिंग दोस टाइम्स when all this was happening, when I was going to the hospital and all, through some references, somebody I knew, a lady came to my house, and she came to my house, and she was yelling and crying, and she entered the gate, and she had a little baby, 8-month-old baby in her arms. And I instantly, when she came from the back door into my house, and she was like taking my name, and she was like, meri madad karo, meri madad karo. I thought the baby was dead, because in her arms the baby seemed like a rag doll, totally. और मैं थोड़ा करीब गई तो I noticed के had a black eye and blue lips थे, और कॉलर बोन मुझे लग रहा था कि यहाँ से शोल्डर गिरा हुआ था, तो I felt something's broken here on this side. Behral, and I was, for a moment I didn't know, and I said, let's, first thing first, we have to run to the hospital. And then the girl, the mother was like telling me all the story ke ye hua, ye hua. And she was telling me that the biological father of this child, 8 months old baby, has smashed her against the wall. Picked her up and smashed her against the wall. उस वक्त तो nothing was going inside. The only thing I could think of was कि just take her to the emergency and let's see what's happening. And I found out she had a collarbone broken. She had internal bleeding around the eyes and, inside the nose. But, Zair,
پورا وقت وہ سیف ہینڈز میں گئی. جنا ہاسپٹل میں اس کو لے کے گئی تھی. شی واز دیر. But all the time, the only thing that I was thinking was, how will this manifest in her adulthood? Even though she might not remember the episode because she's 8 months, but her subconscious mind will take it in and her entire personality will be developed because of these fears, the trust that's been broken over a biological father. It's a relationship. It's a king relationship, right? تو یہ کیا ہوگا اس بچی کا. اینڈ دین لیٹر ٹھیک ہے, دین وہ اس کا علاج ایمرجنسی ہوئی, اور دین فار آفٹر فیو ڈیز شی کیم ہوم اینڈ آئی آسکڈ ہر ٹو اسٹے وتھ می. آئی سیڈ اوکے, یو وانٹ ٹو گو بیک, میرے ساتھ رہو, مجھے بتاؤ. اینڈ دیٹس دا ٹائم آئی گاٹ سیٹ ڈاؤن ود دی مدر اینڈ آئی آسکڈ ہر کہ کیا ہوا. تو اس میں اس ایک ماں اور اس ایک بچی کے اندر کے زندگی کے اندر اتنے فینومیناز تھے کہ فور می دیٹ بیکیم لائک آئی ہیڈ ٹو اوپن اپ مائی بکس, آئی ہیڈ ٹو اوپن اپ مائی برین, آئی ہیڈ ٹو اوپن اپ مائی انٹویشن فرام ان سائڈ, کہ آخر یہ اتنے سارے فینومیناز ہیں جو کہ ہم, کیا یہ سب کے پاس ہوتے ہیں. فار انسٹنس, شی سیڈ شی ہیڈ اے لو میرج with this man, and love marriage at the age of 16. تو پہلی بات, a 16-year-old, why she doesn't even know love marriage کیا ہوتی ہے. تو کیوں ایک 16 سال کی لڑکی ہمارے ملک میں یا ہمارے جیسے ایریاز میں جہاں بچوں کی بہت زیادہ وائس کوئی سنتا نہیں ہے, وہاں 16 15 سال 14 سال کی لڑکیاں کیوں ہر ایک شخص کے ساتھ نکل جاتی ہیں یہ سوچ کے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے, چلو اس کے ساتھ چلو. کیا وہ انلوڈ ہیں؟ کیا ان کو گھر میں وہ پیار نہیں مل رہا؟ کوئی وائڈ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو she had done the same. She married this man, and later after marriage she realized that he was on heavy drugs, hard drugs. And جب بعد میں پتا چلا it was too late. اب جب اس نے شادی اپنی مرضی سے کی تو جو ایک ریگولر سا یہاں ایک اور پیٹرن ہے, another phenomena, کہ جو میکا ہوتا ہے وہ پھر کہتا ہے اب نہیں آنا ہمارے پاس. تو ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم جو ماں باپ کا یا بھائیوں کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ تم نے ہم یہ شادی جو کی ہے ہماری مرضی کے خلاف کی ہے, ڈونٹ کم ٹو اس. اب وہ the honor of the family has been broken. Yeah. جی, اب وہ اس کو مارتا ہے, وہ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے, لیکن وہ کہتی ہے نہیں میں ان کو نہیں بتاؤں گی. تو آؤٹ آف دیٹ شرمندگی یا وہ امبیرسمنٹ یا وہ جو بھی اس کو فیل ہو رہا تھا, she didn't want to go, she wanted to take complete responsibility of her marriage. تو وہ اس کو مارتا بھی تھا, اور پریگننسی میں بھی مارتا رہا, اس کو بچی پیدا ہوئی تو اس کو بھی وہ ظلم, بچی پہ بھی ظلم کرتا تھا. تو میں نے اس کو پوچھی ایک اور بات, زہر, میں نے اس سے کہا کہ کیا یہ صرف, تم کیا سمجھتی ہو کہ کیا یہ صرف نشے کی وجہ سے اپنے بچے کو مارتا ہے اور تمہیں مارتا ہے, یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر نشہ آپ کو اگریسو کرتا ہو. تو تھوڑی دیر کے لیے اس نے پاز لیا اور اس نے پھر مجھے بتایا کہ نہیں, صرف یہ وجہ نہیں ہے, وہ مجھ پہ شک کرتا ہے, وہ شک کرتا ہے کہ یہ بچی میری نہیں ہے. یہ بھی ایک فینومینا ہے کہ اب وہ کیوں شک کرتا ہے, اس کی لائف میں بچپن میں کیا ہوا تھا کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہا, شادی تو محبت سے کی تھی نا, تو یہ شک کہاں سے آ گیا. So all these things, I was writing them down and I wanted to see کہ یہ کیا صرف, is it only happening in one woman's life, یا is this something that is very rampant and is happening with everybody? So though that mother and child lived in Lyari, اور وہ جتنا ٹائم وہ میرے پاس رہی, 15 دن رہتی تھی, 10 دن گھر چلی جاتی تھی, پھر مار کھاتی تھی, پھر کوئی یہاں وہاں نشان, پھر آ جاتی تھی. You were basically like her Maika, the Maika she could not go to. یہی ہوتا ہے نا پاکستان ہماری سوسائٹی میں کہ جب گھر پہ ابیوز ہوتی ہے تو آپ اپنے مائکے چلی جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی تھا. وہ اسی لیے آ جاتی تھی میرے پاس, بھی تھوڑا بہت میرے پاس مجھے ہیلپ بھی کرتی تھی. اس کی بچی جو 8 ماہ کی تھی وہ چلنے پھرنے لگی, شی اسٹارٹڈ کالنگ می ماں, وہ بچی مجھے ماں کہنے لگی. اس دوران شی گاٹ پریگننٹ اگین. نہ اس پورے دوران جب وہ آتی جاتی رہی, میں اس کے گھر بھی جاتی تھی, پھر کبھی اس کو بچی کے لیے کپڑے لے گئی. اب وہ گھر لیاری میں تھا, اور اس آنے جانے کی وجہ سے 2004 کی میں یہ بات بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں نے تھوڑا سا لیاری کو پرکھا, دیکھا, میں نے نوٹس کیا. اس زمانے میں نوگو ایریا تھا, اس زمانے میں یہاں بہت ظلم ہو رہا تھا. میں نے نوٹس کیا کہ یہاں کے لوگ اتنے پیارے ہیں اسے, میں نے شاید ہی اتنے زندہ دل لوگ کہیں دیکھے ہوں گے, اتنے خوش مزاج, ہر حالات میں ہنسنا جانتے ہیں. ان کے لیے ہنسنا جیسے ان کا سروائیول ہے.
دے نو کہ ہمیں خوش رہنا ہے, ہمیں کسی طرح بھی خوشی ڈھونڈنی ہے کہیں نہ کہیں. تو روڈ پہ بیٹھے ہوئے گانے گا رہے ہیں, بریک ڈانس کر رہے ہیں, رولر اسکیٹس پہ ٹرک کو پیچھے سے پکڑا ہوا ہے بچے تو رولر اسکیٹ کر رہے ہیں. دے لائک دس سو ٹیلنٹڈ, جس طرح وہ کھیل رہے ہوتے ہیں گلیوں میں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے فٹ بالرز ان میں سے نکلے ہیں. دے آر ٹو گڈ, ویری ٹیلنٹڈ. Obviously it's all coming from resilience, Which hard is life. what we see So in all of the favelas and the slums and in ہاں ہاں Mumbai and Sao بالکل. Paulo. It's the common theme, right? کہ جہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے جن کمیونٹیز میں, ان کمیونٹیز میں ایک تو ہیومر ہوتا ہے, کلچر ہوتا ہے, اور arts and sports کی expression is the outlet, right? That's how you learn to survive in Yeah, these communities. exactly. However, I did see that یہ جو ایکسپریشن آف آرٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میلز تک محدود تھا, اور ویمن ور سپوز ٹو اسٹے ان دا ہاؤس. وہ نہیں باہر آ سکتی, وہ فٹ بال نہیں کھیل سکتی, وہ سائیکلنگ نہیں کر سکتی, وہ گانے نہیں گا سکتی, اور وہ گھر میں بند رہیں گی. تو ایک ڈس بیلنس سوسائٹی کے اندر آ رہا تھا. اور وہی بچیاں جب ان کی شادیاں بھی چھوٹی عمر میں ہو جاتی ہیں, دل میں ریزینٹمنٹ ہوتی ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ اپنے سے ہیلپ لیس کے اوپر ہی ہر شخص غصہ اتارتا ہے. سو چلڈرن, little children always become the cushion for all the adults اپنا غصہ نکالنے کو. And امی that's the کیا, ابو origin ہیں. of generational trauma right there, right? That's Yeah, the snowball exactly. you earlier mentioned. That's how it begins. Yeah, and then again the daughter follows the mother's footstep, and the boy just leaves the house and finally finds friends, and then he takes his own way. Usually boys rarely become like their fathers. They have interactions with the friends outside the home very early, so they grow up, whether good or bad, but they grow up as individuals. اٹ کین گو ویری رانگ آلسو, کہ مطلب غلط دوست مل گئے, گینگز میں چلے گئے, کہیں بھی چلے گئے, مگر ان کی ایک انڈیویجویلٹی پھر بھی آپ کو نظر آئے گی. لیکن لڑکیوں کی نہیں نظر آئے گی آپ کو. لڑکیاں بالکل جیسے ماں ہے نا, وہ بس اس کا روپ ہے, کیونکہ ان کا کوئی آؤٹ سائڈ فرینڈ نہیں ہے. Then what happens is that the ones who are a little more like kind of rebellious from inside, یا ذرا تھوڑی سی میرے جیسی ضدی ہوتی ہیں, تو تھوڑی سی, تو پھر وہ then they اس طرح سے کوئی لڑکا مل گیا تو اس کے ساتھ نکل گئے, بھاگ گئے. It's like a runaway, an escape that then they land up in worse situations. تو یہ بڑا ایک ناسور ہے اور تکلیف دہ چیز ہے, جو ظاہر ہے یہ ایک, میں پورے کلچر کی بات کر رہی ہوں. کلچر چینج کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی, کیسے کلچر چینج کریں. بہرحال now coming back to that child and mother, وہ میرے ساتھ تقریباً 2.5 سال, 2 سے 2.25 سال they were with me. Meanwhile she gave birth to another daughter. اس کے ہسبینڈ نے ٹوٹل 4 بار اس بچی کو مارنے کی کوشش کی. سو دا 4th attempt was so bad that اللہ نے اس کو بچایا ہے جس طریقے سے. اس نے جو کچھ بھی کیا, میں ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل, مطلب بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس میں, لیکن that is when I went fiercely and forcefully into her life and I intervened and I said this is it. مطلب اگر تم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تو you are just dooming your both your daughters. ایک چھوٹی دوسری بھی آ گئی تھی, تو تمہیں کیا کرنا ہے. And there was just one question I asked her, and I made her sit down in front of me. I said, look into my eyes, اور مجھے بتاؤ کیا تمہیں اس پہ بھروسہ ہے. تو she said نہیں. میں کہا تمہیں اس سے محبت ہے. تھوڑی دیر کے لیے رکی اور کہتی ہے نہیں. میں کہا پھر کیا رکھا ہے اس میں, پھر کیا ہے مجھے بتائیے. پھر then the children will grow up with hatred for him. You will be also speaking bad of him in front of the children and there will be nothing left. But then پھر اس کے بعد اس کا میں نے ایک لائر فرینڈ سے بات کی, and then she agreed. Then اس کے پیرنٹس سے بات کی, وہ بھی اس کی لائف میں دوبارہ واپس آ گئے. they realized کہ ہمیں سپورٹ دینی ہے. She got a divorce. اب جب ڈیورس ہونے لگتی ہے تو ایک نیا فینومینا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اب میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں, اور دنیا کیا کہے گی, اور میں تو ڈیورسڈ ہوں, اور میری بچیوں کو ساری زندگی یہ سننا پڑے گا کہ یہ تو ڈیورس عورت کی ماں ہے. پھر ایسا نہ ہو میری بچیوں کی شادیاں نہ ہو, میں کماؤں گی کیسے, لائک آل دا وہ جو آپ کو فیئرز جو سارے سرفس کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی سیڈ اوکے یو نو واٹ, میں تم میرے پاس آتی جاتی رہو, میں تمہیں لکھنا پڑھنا سکھاؤں گی. سو دس دس 2.5 years کا جو پیریڈ تھا جس میں وہ ماں اور بچی کے ساتھ جو بھی گھر میں like any other person would have done, کوئی بڑا کام نہیں تھا. It was nothing. I'm not saying that I did anything. I did exactly what anybody would have done.
because I was only trying to be a caring friend or a caring mother or a caring adult for this mother and daughter, that is all. اور میں نے کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی چیز نہیں کی تھی, وہ میرے گھر میں تھی, میں جیسے میں خود رہتی تھی ویسے میں ان کے ساتھ رہتی تھی. لٹل بٹ آف بیک گراؤنڈ آئی ہیڈ آف سائیکالوجی اینڈ I was a nutritionist in those days, تو میں تھوڑا I gave her a job at my clinic گھر پہ. اس کے اندر میں نے دیکھا ایک چینج آنا شروع ہو گیا. she started reading and writing, شاعری کرنی اس نے شروع کر دی. شاعری became her outlet. اس نے اردو اس کو آ گئی تو اس نے لکھنا شروع کر دیا, اور وہ پوئم پہ پوئمس لکھ رہی ہے. Yeah, I know she writes so well, mashallah now. اس نے میرے لیے بھی ایک پوئم لکھی ہے, تو that's why I was very touched by it. And then when the child was like 2.5 years old, she started telling me کہ اب میں کیا کروں اس کو اسکول کے لیے, کہاں بھیجوں. وہ جو ایکس ہسبینڈ ہے اس کا, وہ پیچھا کرتا ہے اس کا, اور وہ کہتا ہے میں کبھی بھی اس کو اٹھا لوں گا کہیں سے بھی, اور یہاں جتنی بھی اسکولز ہیں لیاری میں وہاں کہیں بھی کوئی ایسی سیکیورٹی نہیں ہے, تو کیا ہوگا. Now that suddenly, just like I said, you know what, if whatever I've done, whatever pedagogies یا activities یا جو ٹائم دیا, بیسیکلی ایکٹیویٹیز تو کیا دی, بس ایک کیئر دی نا, کیئر. if I could convert this care into a system, care system, and if I could write it down and make a preschool program out of it, and if it could help many more children who have gone through trauma, تو کیا میں اس سائیکل کو ریورس کر سکتی ہوں. بیکاز وہ بچی 2.5 سال کی عمر میں اس کے اندر اتنی لیڈرشپ کوالٹیز آ گئی تھی. شی واز لائک ٹاکٹیو, ببلی, ہیپی, اور وہ جو مینیفیسٹیشن میں نہیں دیکھ رہی تھی جو ہوا ہے اس کے ساتھ. Which is also, if I may interrupt here, right? This is another thing I've noticed, even as I've gotten a bit older, in boys and young girls, 2, 3, 4, 5 years old, actually more leadership, more wit, more ability to be funny is there in younger girls. And then somehow, as you said, as you were explaining this phenomenon of ان کو گھر میں رکھا جاتا ہے یا تربیت برابر نہیں کی جاتی, تو اس کے اندر وہ جو اسپارک ہے اس کو بڑی جلدی, ایٹ لیسٹ ان what I've started noticing, is دبا دیا جاتا ہے. Whereas in fact, I've always noticed, I joke this with my nieces and nephews as well, کہ میری جو nieces ہیں وہ ان کے دونوں بھائی جو ہیں وہ بڑے ہیں. میں ان سے مذاق کرتا ہوں اپنے بھائی اور بہن سے کہ میری جو نیسز ہیں وہ ان کو بیچ کے بھی آ جائیں تو میرے نیفیوز کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو مارکیٹ میں بیچ دیا ہے ان دونوں لڑکیوں نے, کیونکہ وہ اتنی تیز ہیں, رائٹ. بٹ ان آر کلچر, ان آر سوسائٹی, وہ اسپارک جو ہے اس کو نرچر نہیں کیا جاتا, اس کو بڑی جلدی سے جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے, وچ از دین یور پوائنٹ آن کہ وہ بالکل اپنی ماں جیسی ہوتی ہے, وہ ریفلیکٹ کرتا ہے, بیکاز they're not allowed or encouraged to do all those things. On the contrary, ہم جو چیزیں انکریج کرتے ہیں اور جن چیزوں پہ شاباشی دیتے ہیں, وہ ایک طریقے سے عورت جو ہے پھر کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کو مینٹین کرے. جیسے فار انسٹنس, اگر کسی کا ہسبینڈ بہت ظالم ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے یا گالی سے بات کرتا ہے یا جو بھی, اور وہ کچھ نہیں جواب دیتی, تو 10 خاندان کی عورتیں اس کو کہتی ہیں تم بہت صابرین ہو, اللہ تمہیں اس کا اجر دے, تم صبر کر رہی ہو. تو یہ گلوریفائی کرتے ہیں ہم اس چیز کو. اینڈ دین مزری, اور اس میں مزری میں صبر کرنے کو وہ عورت سمجھنے لگتی ہے کہ میں جنتی ہوں ایسا کر کے, اور پھر وہ وہی چیز اپنی بچی کو, اور بچی چاہتی ہے کہ میں بھی وہی کروں جو میری ماں کری ہے, کیونکہ اس سے تو ایک اچھا انسان, مطلب میں صبر کر رہی ہوں سو آئی ایم گریٹ. تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے, صبر اس کو نہیں کہتے کہ آپ بزدل بن جائیں. تو ہماری مطلب نہ دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے, اسلام نے ہمیں بڑی بہادری سکھائی ہے. women in Islam have stories if you go into history of بہادری. تو صبر تو وہ ہوتا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آپ نے آواز بھی اٹھائی, آپ نے اس کو روکا بھی, اور اس کے بعد آپ نے جو ایکشن کرنا ہے وہ ایکشن بھی کیا, اور اب نتیجے کے لیے آپ صبر کرتے ہیں کہ اوکے نتیجہ اب میں ویٹ کروں گی اس چیز کے لیے. تو ہم نے صبر کو اس طرح پورٹری کیا ہے, مزری کو گلوریفائی کیا ہے, کہ ہماری عورت جو ہے اب اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں جتنا مار کھاؤں گی اتنی میں اچھی ہوں. میرے ہی تجربے میں ایک خاتون, ون آف مائی لیڈیز آئی واز ڈیلنگ وتھ ان لیاری اونلی, وہ ہر تیسرے چوتھے دن اسکول میں جب آتی تھی, ماں تھی ہماری ایک بچے کی, اس کو کہیں نہ کہیں چوٹ ہوتی تھی, تو کبھی کہیں, تو میں اس کو بار بار کہتی تھی کہ کون کر رہا ہے تمہارے ساتھ, وہ کہتی تھی کون کر سکتا ہے. تو
میں نے کہا تو پھر میں کچھ کروں, اگر تم چاہو تو میں انٹروین کروں, میں بات کروں تمہارے شوہر سے اس کے بارے میں, کوشش کریں ہم اس کا ذہن بدلنے کی. تو اس کا جواب تھا, یہ تو میری شان ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے. واو. اب آپ اس کے بعد میں تو فریز ہو گئی نا اس کے سامنے. میں نے کہا جب خود ایک انسان یہ سمجھتا ہی نہیں, کیونکہ اس کو اس چیز کے لیے اس کی انڈوکٹرینیشن ہوئی ہے اس چیز پر, اس کی کنڈیشننگ کی گئی ہے اس چیز کے اوپر کہ اگر تم مار کھا رہی ہو اور تم خاموش ہو تو تم بہت اچھی ہو. تو اب اس چیز کو کیسے ٹھیک کریں؟ کچھ چیزیں, کچھ لوگ بہت بڑے ہو گئے ہیں, ایج میں بڑے ہو گئے ہیں, ان کے پیچھے جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو آئی ڈیسائیڈیڈ آئی وانٹیڈ ٹو ورک ود دا ینگسٹ ممبر آف دا فیملی. The youngest being as old as that little girl who went through abuse, جس کو میں اپنی پہلی کرن کہتی ہوں. I always call her, her name is سدراتری منتہا, مگر میں اس کو کہتی ہوں تم میری پہلی کرن ہو. اس کی عمر کے سارے بچے جن کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی اسٹرگل تھی, ان بچوں کو میں نے لے کر جو بھی انٹرونشنز یا جو بھی کیئرنگ ماڈل جو 2-2.5 سال کا میں نے اس ماں اور بچی کے لیے گھر سے اپلائی کیا تھا, اس کو میں نے لکھ لیا. میں نے ایک ایک چیز, اٹ واز آل سوشل ایموشنل, there was no academic or intellectual thing in it. بس خیر سوشل ایموشنل ہونا بھی انٹلیکچولی ہے, لیکن there was no academia involved in this. Okay, it was all social emotional tactics. They were all it was all about being pure in your love when you show somebody, pure with خلوص. رزلٹ آتا ہے جب خلوص ہونا اور نیت صاف ہو, تو رزلٹ آتا ہے. تو 19 اور بچے میں نے پھر یہاں لیاری میں, there were 2 people who helped me a lot. وہ لیاری کے ہی رہنے والے تھے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لیاری میں آنا جانا بہت مشکل تھا اس زمانے میں, جب جی میں یہ اس ذرا بچی اور بتائیں اس ماں زمانے میں جب آپ شروع کر رہی تھی, تو جیسے 2004-5 I think if you're from Karachi you have half a sense. I would say most people just know it from the headlines, باقیوں کو تو معلوم نہیں. تو وہ بھی بیک ڈراپ کلر کر دیں کہ what was it like at that time, because this is a very difficult time in a very difficult part of the city. بالکل. میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ ignorance was bliss for me. میں نیوز ویوز زیادہ نہیں دیکھتی, کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی, تو میں ٹی وی ہی نہیں دیکھتی ہوں بیسیکلی زیادہ. تو اس وجہ سے میں نے بس تھوڑا بہت جو لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ لیاری میں یہ ہوتا ہے, لیکن میں نے وہ جو بار بار ایک نیوز چلاتے ہیں, بار بار ایک نیوز چلاتے ہیں, وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. شاید اگر میں نے بہت زیادہ دیکھ لیا ہوتا تو شاید میں بھی سوچتی 10 بار آنے کو. تو it helped me that I didn't know much and I just jumped into it. یہاں جب میں آئی لیاری اس بچی اور ماں کی خاطر, تو آئی اسٹارٹیڈ نوٹسنگ تھنگز ان دس ایریا. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے بہت ہسمکھ لوگ دیکھے, اتنے پیارے اور ہسمکھ لوگ. اب میں سوچ رہی ہوں کہ یار یہ میں جب یہاں آتی ہوں تو یہاں تو مجھے سارے ہسمکھ لوگ نظر آ رہے ہیں, کھانا پینا چل رہا ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ٹھیلے والا نہیں کھڑا, کہیں بن کباب بن رہا ہے, کہیں پکوڑے بن رہے ہیں, کہیں, یعنی if you really want to have food, لیاری is the place to come. تو پھر یہ جو گولیاں چلتی ہیں اور جو لوگ بول رہے ہیں کہ یہاں جنگیں ہوتی ہیں, وہ کہاں ہیں, ویئر آر دے؟ تو میں نے لوگوں سے پھر پوچھنا شروع کیا, یہاں وہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے ادھر ادھر, اور کچھ چیزوں کو نوٹس کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ میم آپ مغرب کے بعد آیا کریں, اندھیرے کے بعد یہاں کا کلچر بدل جاتا ہے. یہ اس زمانے کی بات بتا رہے ہوں, 2004 اور 2006 کی. پھر یہاں پہ بالکل ایک ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے, رات میں آئیں گے اب دیکھنے کے لیے. Then I started noticing things. ایک یہاں پہ ایک اسکول ہے, ہائی اسکول ہے, اس کے باہر میں بیٹھ جاتی تھی, جسٹ لائک دوسری مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں بچوں کے نکلنے کا انتظار کر رہی ہیں, تو میں برقع پہن کے وہاں بیٹھ جاتی تھی. میں نے نوٹس کیا کہ وہاں سے جب لڑکے باہر نکلے, اراؤنڈ 14-15 سال کے لڑکے, جیسے ایک دم اسکول کھلا نا, گیٹ کھلا تو سب باہر نکلنے لگے جوک در جوک. اب تو جیسے ہی اسکول کے گیٹ سے باہر نکلے, اب وہ اس کو پنچ مار رہا ہے, وہ اس کو پنچ مار رہا ہے, کوئی وہ جو پاکٹ نائف نکال رہا ہے باہر, وہ کوئی اس کو دھمکی دے رہا ہے. سو اگریشن واز لائک there in every boy. It was a boys school. پھر میں نے نوٹس کیا کہ یہاں کے جو اسٹریٹ ڈاگس تھے وہ سارے زخمی تھے, کوئی مکمل نہیں تھا, کسی کی کان نہیں, کسی کی آنکھ نہیں, کسی کی ٹیل نہیں. تو میں ڈھونڈتی تھی کہ کوئی ایک مجھے جو ہے وہ بیچارہ کتا ثابت مل جائے. وہ ثابت نہیں تھا کوئی, اور میں سوچتی تھی کہ یہ کیا کر, یا تو کتے آپس میں لڑ رہے ہیں یا پھر یہ کوئی انسان کر رہا ہے. تو I was for a lookout for some answers that I had in my brain. And then one day I met these 4 little young boys who were beating up a dog.
So red-handed, I caught them doing it, and they were as young as 7 years old, 6 and 7, बिल्कुल छोटे बच्चे. Which is the early तो signs of मुझे violence, right? That young boys, especially when they start torturing animals, you know that this is going to get really bad. बेसिकली इसका थंब रूल ये है ना कि जो आपसे कमजोर है आप उस पे हाथ उठाएंगे. तो जिसने आप पे हाथ उठाया, अब आप अपने छोटे भाई बहनों पे करेंगे, आप जानवरों पे करेंगे, और फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो जो कमजोर होगा उससे, तो इवेंचुअली जो बीवी है वो उससे कमजोर है, फिजिकली कमजोर है, बीइंग फीमेल जेंडर, तो बस वो कमजोर पे हावी होना है. तो ये है वो चीज जो फॉलो होती है. तो देन because I was coming and going on all those 2.5 years, and then the mother was asking कि कुछ करें, कि स्कूल करें, हम कुछ करें. And I started looking for somebody कि किसके थ्रू मैं यहाँ लियारी में कोई मुझे जगह मिल जाए, कोई 2 कमरे मिल जाएं जहाँ मैं काम कर सकूं, और कोई मुझे काम करने भी दे. बिकॉज मैंने महसूस किया था उस जमाने में जब मैं आती थी, तो मैं मुझे महसूस होती थी ये बात, लिटरली आई कैन, व्हेन आई एम टेलिंग दिस आई ऑलवेज फील इट ऑल्सो, कि जैसे मुझे कोई फॉलो कर रहा है. फिर मैं रुकती थी, मैं पीछे मुड़ के देखती थी कि अच्छा कौन मेरे पीछे आ रहा है. वहां पे उस जमाने में ये होता था कि जरा सा कोई चेहरा डिफरेंट नजर आए या लोगों को लगे कि ये हमारे इलाके से नहीं है, तो उसको फॉलो करते थे, कि देखने के लिए ये किसी का स्पाई तो नहीं है, ये किसी मतलब किसी और मुल्क का स्पाई तो नहीं है. तो लोग पीछे आते थे. रोड्स के ऊपर लोग रॉकेट लॉन्चर कंधे पे रख के चलते थे, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, बिल्कुल Wow. खुला. या बिल्कुल, मैंने खुद ये सब कुछ देखा है अपनी आंखों से. और उसी उसी पूरे कल्चर के अंदर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और वो उनकी नर्चरिंग ही उसी कल्चर के अंदर हो रही है. मतलब इज नथिंग कि किसी को उठा के मारना कोई चीज नहीं है. तो जैसा आप देखते हो वैसा ही आप सीखते हो, जाहिर है. तो अगेन आई से व्हाट यू सीक सीक्स यू, बिकॉज आई वाज लुकिंग एंड आई वाज लाइक, मैं तड़प रही थी कि मुझे कोई जगह मिल जाए जहां मैं एक छोटा सा प्री स्कूल की बुनियाद डालूं, जहां वो बच्ची मेरी जो है, मेरी पहली किरण जो है वो पहले हो, और कुछ और 19 बच्चे, 20 बच्चों से मैं शुरू करूं. लेट मी ट्राई द एंटायर केयरिंग सिस्टम द into a into a school program, and will it have the same effect on all the other children. And then miraculously, बड़ी एक अजीब सी एक बेबी कहानी है. Miraculously, I was sitting at home one day, and my husband brought home his CSR file, and he's in the washroom, and his CSR file is lying, in my room on a table or something, and I'm going through it. मैं ऐसे ही देख रही हूँ, अरे सिद्दीक ये CSR कर रहे हैं, हम किस किस के साथ करते हैं, मैं देख लूँ, हाँ देख लूँ. And then 2-3 pages, and I see just a Lyari word coming out of the page, because Lyari is here on my head for all these 2.5 years, कि कुछ मिल जाए मुझे, कुछ मिल जाए कि मैं लियारी में काम कर लूँ. And by the way, all those 2 years that I came and went in Lyari, my husband didn't know about it, so I used to do it. Wow. चुप चुप कर, वरना वो मुझे आने ना देते कभी. लेकिन जब मैंने वो देखा, वहां लिखा हुआ था किरण स्कूल लियारी, और उसके आगे एक छोटी सी अमाउंट लिखी हुई थी. तो मैंने ऐसे ही सिद्दीक से कहा, मैंने कहा सिद्दीक ये क्या है, लियारी में क्या कर रहे हैं आप, लियारी में भी किसी को पैसे दे रहे हैं. उन्होंने कहा हाँ, हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, जो गेट सुपरवाइजर है, वो लेकर जाता है कुछ पैसे. वो कह रहा था कि हमारी गली में बच्चे घूमते रहते हैं ऐसे ही, तो मस्जिद वाले हमें 2 कमरे दे रहे हैं, तो मैं उनको वहां पढ़ाना चाहता हूँ, तो हम उसको थोड़े से पैसे देते हैं. मैंने कहा कभी आपने जाके देखा है? कहते हैं नहीं भाई, हम नहीं जा सकते हर जगह जहां जहां हम CSR करते हैं, वी डोंट गो देयर. And that didn't go from my head. I said, maybe this is my, opportunity, कि मुझे अगर वो जगह दिखा दे कोई, मैं जाके देख लूं कि ऑलरेडी अगर कोई हमारी फंडिंग फैमिली से जा रही है तो दे विल बी मोर ओपन टूवर्ड्स अस. तो फिर मैंने जो है ना मिन्नतें करनी शुरू कर दी सिद्दीक की कि प्लीज मुझे ले चले, मुझे ले चले. एंड ही न्यू, ही सेड नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम वापस नहीं आओगे. बट देन उन्होंने कुछ पहले थोड़ी अपनी रेकी की, सेफ्टी वेफ्टी ये वो पता किया उसी से, सुपरवाइजर से. एंड देन वी प्लान्ड एंड वी केम हियर वन मॉर्निंग. ये 2 कमरे थे, मस्जिद मस्जिद के ही कमरे थे, और उसके अंदर हर एज ग्रुप के बच्चे, बड़े छोटे, सब 2 कमरों में जमीन पे बैठे हुए थे. और बस वो अलेफ बे और इस तरह की पढ़ाई जो होती है वो वहां पे होती थी. कोई जाहिर है वो इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते थे, वो जो मेरे सुपरवाइजर थे. और उन्होंने उन पैसों से, जो हमने उनको पैसे दिए थे, उससे उन्होंने एक प्रिंसिपल रख लिया था, हायर कर लिया था. तो ये जो 2 अफराद थे ना, हाजी नजीर उनका नाम है, जो हमारे सुपरवाइजर थे फैक्ट्री के,
اور سہراب بلوچ جو کہ پرنسپل تھے اس کرن اسکول کے. They are till date with me and they are the most important people in Kiran Foundation today. حاجی نذیر تو بہت بوڑھے بھی ہو گئے ہیں, لیکن وہ دو نہ ہوتے تو میں لیاری میں شاید نہ کام کر پاتی. تو میں جب دیکھنے کے لیے وہ آئی اور بچے دعا پڑھ رہے تھے, لپی آتی ہے دعا پڑھ رہے تھے, دیٹ واز دا ڈے مائی لائف چینج ٹوٹلی. میں وہاں سے واپس جب گئی تو میں سو نہیں پا رہی تھی, میں ان کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی. وہ 80-90 بچے جو ان کمروں میں اسکاچ ٹپ تھے, میں اس بچی کے لیے بھی سوچ رہی تھی اور میں اپنے پروگرام کا بھی سوچ رہی تھی. وہ 2 کمرے میں نے کہا بالکل آئیڈیل ہیں پری اسکول کے لیے, لیکن یہ سارے بچوں کو میں کہاں لے کر جاؤں جو آلریڈی وہاں پڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلا پلان جو میں نے بنایا تھا 2006 میں واز آف ری لوکیشن آف دوز 90-100 چلڈرن جو ہر ایج گروپ کے اس 2 کمرے میں تھے. اینڈ وی آئی کلیکٹڈ مائی فرینڈز, ان کی ڈونیشن کلیکٹ کر کے ہم نے ان کو بہتر اسکولس میں جو لیاری کی ہی اسکولس تھیں ان میں ان کو ایڈمٹ کیا, اور ان کو ہم ٹل انٹر ان کو ہم لے کر چلے. وہ ایک الگ کہانی ہے. 2 کمرے خالی ہوئے. مطلب یعنی کہ تھا آپ پورا نے 20 پری اسکول 20 کا پلان تھا, بٹ اسٹارٹنگ جو ہے وہ 100 ہر ایج کے بچوں کی ایجوکیشن سے شروعات ہوئی. That's آئی amazing. گیس اس کا اتنا ذکر ہی نہیں آتا کہیں بھی, کیونکہ وہ 100 بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو ہم نے کہیں اور ایڈمٹ کیا. میرے پاس کوئی ان بڑے بچوں کے لیے پلان نہیں تھا, تو اس لیے ان کو میں نے کہیں اور ایڈمٹ کر کے فائنینشیل سپورٹ دی صرف. اور یہ جو 19 اور بچے پھر ورڈ آف ماؤتھ سے مجھے لوگوں سے پتہ کر کے, حاجی نذیر اور سہراب بلوچ نے بہت مدد کی مجھے مزید بچے 19 ڈھونڈنے کے لیے. میں نے ان سے یہی کہا کہ مجھے ایسے بچے دیجیے کہ جن کے اسٹرگلز ہوں لائف میں, کیونکہ میرا جو پروگرام ہے یہ اس کی افیکٹیوٹی اسی پہ نظر آئے گی جن کی زندگی میں کوئی ٹراما ہے. کیونکہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس پروگرام سے کیا یہ بچے بجائے ریپیٹ کرنے کے سائیکل ایمپیتھیٹک لیڈرز بن سکتے ہیں. دیکھیں سر, جتنی بھی سائیکالوجی کی بکس ہیں نا وہ ہمیں ہر وقت یہ پڑھاتی ہیں کہ چلڈرن ہو گون تھرو اے لاٹ آف ابیوز ہیو دا ہائیسٹ پوٹینشیل ٹو ریپیٹ دا سائیکل. مگر میں نے سیلڈم کہیں یہ بات پڑھی ہے, سوائے جو ایک کتاب جو میری فیوریٹ کتاب ہے زندگی کی, میں بتاتی ہوں آپ کو, سوائے اس کے میں نے کہیں یہ خاص نہیں پڑھا کہ جو بچے ہیو دا پوٹینشیل آف ریپیٹنگ دا سائیکل دے آر دا سیم کڈز ہو ہیو دا ہائیسٹ پوٹینشیل آف بیکمنگ دا ایمپیتھیٹک لیڈرز. ایمپتھی آپ میں اور مجھ میں اتنی نہیں آئے گی جتنی ان میں آئے گی جو گزرے ہیں کسی چیز سے. اور اگر ان بچوں کو لیڈرشپ کی طرف لگا دیا اور ان کو لیڈرشپ کوالٹیز دے دی, کانفیڈنس از دا کی ٹو لیڈرشپ. کانفیڈنس بریک ہو جاتا ہے ان بچوں کا بچپن میں, وہ اپنے آپ پہ ڈاؤٹس کرنے لگتے ہیں, سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں, پورکیوپائن ایفیکٹ میں چلے جاتے ہیں, بیفور یو ہرٹ می آئی ہرٹ یو, یو نو. اگر ان کو پیار مل جائے اس عمر میں, جو چھوٹے ہیں بالکل, ان کو محبت مل جائے, ان کو یہ کانفیڈنس مل جائے کہ there's somebody who really wants to hear you, somebody who's here for you, تو یہ کانفیڈنس کے ساتھ بڑے ہوں گے تو یہ سارا جو ٹراما سے یہ جو گزرے ہیں یہ ان کے لیے ریزن بنے گا تو بیکم مور ایمپیتھیٹک. دس واز دا ہول پروسیس دیٹ واز ان مائی مائنڈ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان بینگ اے ٹراماٹائزڈ نیشن ایز اے ہول, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے تھاؤزنڈز آف لیڈرز کھو رہے ہیں جو کہ جن میں اتنا پوٹینشیل تھا, ایک بچے کا پوٹینشیل تھا کہ وہ نیلسن منڈیلا بن جائے یا کوئی بھی لیڈر کا آپ نام لے لیں, اور وہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سارے جو ہیں وہ PTSD کا شکار ہو رہے ہیں اور پوسٹ ٹرومیٹک ڈس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں یا ریونج کی طرف جا رہے ہیں یا کمپیشن لوز کر رہے ہیں, and then they just repeat the cycle. اور یہ سارے اگر بچ جائیں تو یہ تو ملک از اے ملک آف لیڈرز دین. ساری دنیا کو لیڈرشپ سکھا سکتے ہیں ہم اگر اتنا ٹراما ہوا ہے ہمارے ساتھ. So that was the whole mission. Along with that, another thing that bothered me a lot was the امیر غریب کا تعصب. بہت مجھے تنگ کرتا تھا کہ یہ امیر کا اسکول, یہ غریب کا اسکول, یہ امیر کا کیفے, یہ غریب کا ڈھابا, یہ امیر کا شادی ہال, یہ غریب کا شادی ہال, یعنی ایوری تھنگ از الگ. تو وہ کون سا مائکرو کازم ہوگا کہ جہاں ایک امیر کا بچہ اور ایک غریب کا بچہ بہت چھوٹی ایج میں فرینڈشپ کے بانڈ میں آ جائیں, تاکہ وہ جب دوست کی طرح بڑے ہوں تو پھر وہ ان کے بیچ امیر اور غریب کا تعصب نہیں رہے گا, بیکاز محبت ہو چکی, سو اٹس ٹو لیٹ ناؤ. تو آئی تھاٹ کہ اسکول از اے مائکروکازم ویئر دس کین ہیپن, اینڈ دین آئی میڈ اپ مائی مائنڈ کہ میں ان بچوں کو ساری لائف لیاری میں نہیں, آئی ول گروم دیم, دیئر ممز. اٹ بیکیم اے مدر چائلڈ پروگرام بیکاز
आपको याद होगा वो जो बच्ची थी और उसकी माँ दोनों के साथ ही सारी पेडागोजी हुई थी, सारा अप्रोच वही था। तो ये सारे बाकी 19 बच्चे यानी 20 चिल्ड्रन एंड 20 मदर्स। So the program was a mother child, and the program was trauma informed. So the entire curriculum was dipped in the awareness of mental health, understanding the child, understanding the mother, her traumas, generational trauma, घर का माहौल, पैराडाइम शिफ्ट, जो हस्बैंड्स थे जो थोड़े से सख्त दिल हो गए थे उनको नरम किया। ऐसे ऐसे मिराकुलस मोमेंट्स हुए ना मेरी जिंदगी में कि बच्चों के जो वालिद हैं वो बेबीज की तरह टूट के रोए हैं। अच्छा, इस पे थोड़ा elaborate करें, because this was going to be a follow-up question I had as well, because often, and I've heard this from, for example, friends of mine who worked in family planning, कि typical targeting होती है for the women, for example, in terms of educating them, informing them about their rights, access to medicines, etc. Very few target the man, and the man is usually the decision maker, and it's sometimes hard, but more often than not, if you engage with them, you realize they have the same things in their mind, just nobody has bothered to scratch that out on their mind, right? So आपने ये कहा कि in this instance as well, it's a mother child program, but the driver of the abuse, right, and the way to break the abuse is typically in the hands of the man itself in the family, whether it's the father or the husband Yeah. or the elder brother. So how did that work when you tried to engage with men, and what did you find writ large about engaging with men and trying to sort of break that, because they've also gone through trauma, as you've elaborated, in different ways. Yeah. So what has that been like? Certain principles that I laid out right in the beginning of the Kiran School helped me achieve that goal. One, that I made a principle that all the children who will come in this preschool are going to be firstborns only. So that child was firstborn, the baby girl, and I tried to pick up all firstborns of other. That gave me young parents. Fathers as young as 21 and 22, 23, mothers as young as 18 and 19, much more flexible, much more easy to mold. तो वो एक स्टेप इतना कामयाब रहा बिकॉज दोज यंग बॉयज आई शुड से, बच्चों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं हमारे यहाँ तो वो बच्चे ही थे। तो आई वॉज एक्चुअली नॉट जस्ट डीलिंग विद वन चाइल्ड, 2.5, आई वॉज डीलिंग विद 3 children, one child and the parents. So mothers would come to me in weekdays 4 times or 5 times a day for their grooming and education and whatever they wanted to do to achieve their dreams, speak about their pains, learn general knowledge, learn how to speak in English, and I would meet the fathers on Sundays. Literally, जो कुछ मैं उन माओं को 5 दिनों में पढ़ाती थी या बताती थी या दे पाती थी, वो equal to होता था once meeting the father once a week, because they would grasp it so fast, and all those fathers, they started calling me ma. वो मुझसे मोहब्बत करने, मोहब्बत was the key in everything there. अगर ये मोहब्बत नहीं होती ना बीच में, ये प्यार का रिश्ता नहीं होता, तो कोई भी अपने आप को नहीं बदलता। ऐसे फादर्स जो कि नोन थे टू बी वेरी दादा टाइप, उनका नाम के साथ भी दादा अटैच था, यानी ऐसा भी एक फादर था जिसके नाम के साथ वर्ड दादा अटैच था। आई एक्चुअली फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड आई थॉट कि शायद वो उसका सरनेम है, लेकिन पता चला वो उसका सरनेम नहीं है, उसका लकब है। लकब दिया गया है वो for the लकब था। fear he inspires among people. जी हाँ, तो वो जब एंटर भी होता था ना गली में या अपने घर में या अपनी बिल्डिंग में, तो सब कहते थे ओहो फिलहाल दादा आ गया ना, नाम लेके कहते थे। वो फादर था जो मेरे सामने इतना रोया है उजैर। और वो जमाने में वो अंगूठियां वगैरह भी पहनता था बड़ी बड़ी, तो वो मेरे सामने बैठ के अपनी अंगूठियां उतार रहा था। और वो कहता है कि उसको कहते थे नबू दादा, नाम कहते थे उसको, तो कहते थे नबू दादा आज मर गया, मैं नबू दादा मर गया। और that happened after a 5 day 9 to 5 program that I did with the fathers. मैंने उनको 5 दिन की जो भी सैलरी कटती है जहाँ काम कर रहे थे वो मैंने उनको दी। मैंने कहा आप रुकें, मैं आपके साथ एक पूरा प्रोग्राम करना चाहती हूँ। एंड दैट वाज द प्रोग्राम ऑन ट्रॉमा एंड इट्स इफेक्ट्स। वो पूरा मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके सादी जुबान में उनको बताया कि सदमा क्या है और सदमे के क्या असरात होते हैं, और फिर बाद में उसकी वजह से माशरे कैसे खराब होते हैं। तो उस प्रोग्राम के बाद वो एकदम उसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस आया ना, और फिर वो रोने लगा और कहने लगा मेरी बीवी मुझे कैसे माफ करेगी।
میں نے اس کی بیوی کو بلایا, وہ پڑوس میں ہی رہتی تھی, قریب ہی تھی, میں نے آواز دی اس کو, کہا میں نے لے بلا کے آؤ. تو وہ جب آئی تو اس نے جب اپنے ہسبینڈ کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ خود رونا شروع ہو گئی. آپ کو کیا ہوا؟ شی couldn't see him in that form. اور وہ اس کے آگے ایسے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا تم مجھے معاف کرو گی یا نہیں. تو وہ بندی یار, عورت بھی نا, اس کے ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کر دیا معاف, کر دیا معاف, کر دیا. آپ رونا بند کریں بس, کر دیا معاف. اور اس کا بیٹا جو ہے وہ آج حبیب یونیورسٹی میں ہے, اس کے بچے باقی چھوٹے بھی سارے مختلف کالجز میں ہمارے پاس ہے. بڑا بیٹا جو ہے وہ حبیب یونیورسٹی پہنچ گیا ماشاء اللہ That's تھرو آر amazing. پروگرام. ہی واز پارٹ آف آر فرسٹ گروپ آف 20 چلڈرن. وہ بچی ہماری پہلی کرن ماشاء اللہ, شی از ان ہر فرسٹ ایئر سائیکالوجی ناؤ ان بحریہ یونیورسٹی. اور اس کے ساتھ جتنے بھی اور بچے ہیں وہ سب ماشاء اللہ انٹرنگ یونیورسٹی ناؤ دس ایئر, یا کوئی پہنچ گیا ہے, کوئی ہے. تو وہ جو 20 کا جو گروپ تھا نا, وہ دیٹ واز مائی فرسٹ گروپ آف مدر چائلڈ فادر آف کورس, بٹ آئی کال اٹ اے مدر چائلڈ پروگرام بیکاز ماں کی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی. اینڈ فائنلی دا مدر اسٹارٹیڈ بیکمنگ دا پلر آف دا ہاؤس. اور جب اس ماں کو ہر ڈیسیشن میں انوالو کرنا شروع کیا نا ہسبینڈ نے, دیٹ واز دا سکسیس. کیا کہ تم بیٹھو, تم سے مشورہ کرنا ہے, تم کیا کہتی ہو. اور وہ اتنی عادی تھی کہ مجھ سے کوئی مشورہ کرے گا ہی نہیں کہ اس کو عجیب سا لگتا تھا کہ مجھ سے کیوں مشورہ کیا جا رہا ہے. واز اے میریکلس جرنی لٹرلی. میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر مجھے بار بار بھی پیدا ہونا تو پلیز برنگ می بیک ٹو لیاری. مجھے لگتا ہے کہ میں شاید میری پچھلی زندگی کہیں پیچھے ہی چھوڑ آئی ہوں. یہ میری فیملی, فرسٹ فیملی بن چکی ہے. All the children here, their parents, I just love them so much, I can't tell you. They've given me what they don't even realize. وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں ان سے کہتی ہوں تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں نے میرے لیے کیا کیا ہے. It's not out of, I'm not saying that, and I'm saying that from my heart. Literally, I'm saying that from my heart. They've changed my life totally. I'm very thankful to them. So, and this is huge impact, right? This is impact that, 20 شروع سے ہوا, you've continued this work. As you said, these are leaders, right? They will continue to lead in first classes now in university. They will come out, they will become pillars of their own communities moving forward and continue the work. How do you see that now work when you look back on it? 20 something years have passed. How has Liari evolved essentially through the work you've done, through the things you've seen, through the evolution of that community itself, right? Because again, 20 saal matlab hamari median age Pakistan ki 23 saal hai. تو بیسکلی ایک جنریشن جو ہے آپ کے سامنے گزری ہے تھرو دس سائیکل. تو ہاؤ ہیو تھنگز ایوالوڈ؟ گیو اس اے پکچر آف دیٹ. پہلے تو میں مانتی نہیں تھی اس بات کو. آئی یوزڈ ٹو آلویز سے نہیں ایسا نہیں ہے. یہ کمیونٹی کے لوگ, یہیں کی مدرز, فادرز, بچے بھی, مجھے آ کے ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ کرن کے جو سسٹم نے گھرانے بدلے, گھرانوں نے گھرانے بدلے, گھرانوں نے گھرانے بدلے. یہ جو محبت کا جو میسج ہے وہ اتنی جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگوں نے اپنا اپروچ ہی بچوں کی طرف چینج کر دیا ہے. مردوں نے اپروچ اپنی بدل دی ہے اپنی بیویوں کی طرف. ایک محبت کی فضا قائم ہو گئی ہے جیسے آپس میں. اور وہ مجھے آ کے یہ کہتے ہیں کہ کرن کا بہت ہاتھ ہے اس میں کہ لیاری کا جو ماحول چینج ہوا ہے اس میں. میں ہمیشہ کہتی تھی ایسے نہیں ہو سکتا. کہاں, میرا تو اتنا چھوٹا سا پروگرام تھا, اس کی وجہ سے کیسے یہ ہو سکتا ہے. میں نہیں مانتی تھی. لیکن اب وہ مجھے زبردستی کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو ماننا ہوگا کہ اور یہ میں اسی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ میں آپ کو ایز اے اکانومی کا پرسن یہ کہہ سکتا ہوں کہ دس از ہاؤ ایکسپونینشیل اسٹف ورکس, رائٹ؟ کہ 1 سے 2 ہوتے ہیں, 2 سے 4 نہیں ہوتے, 2 سے 4 سے 8, پھر 16, and then it's a rocket, right? So that's exponentiality, right? You started with 20, but if it's 20 households that then influence another 20, and then those 40 influence, it's just, that's what happened essentially. And it's hard to Exactly. understand And that impact because it takes off at one point and it's hard to its take the own credit. force. You feel very scared to take the credit because I really don't want to. I'm a human being. I'm very scared of ever saying that maybe I did something, I don't know. But میرے لیے وہ جو 20 بچے تھے
اس کے بعد پھر 20 ہر سال آتے گئے. وہ بچے بھی ہمارے ساتھ ہی کنیکٹڈ رہے. وہ جب اسکولس بھی گئے تو وہ شام میں ہمارے پاس آتے تھے. وی اوپنڈ اے کرن گھر فار دیم, جہاں وہ رات کو 8 بجے تک ہمارے پاس ہوتے تھے تاکہ وہ مین اسٹریم اسکولس میں کوپ کر سکیں. دے ور لیونگ ان 2 ورلڈز. ان بچوں کے لیے مجھے ویٹ کرنا تھا 20 سال. وہ میں نے اپنے آپ کو کہہ دیا تھا کہ میں یہ جو بیج ہم نے کرن کا ڈالا ہے اس کا پھل 20 سال تک نہیں آئے گا. اینڈ آئی مے ناٹ ایون سٹ ان دا شیڈو آف دس ٹری بٹ آئی اسٹل ہیو ٹو پلانٹ اٹ. لیکن جو مدرس کے ساتھ میں نے کام کیا نا, ان ماؤں نے ود ان 2 years کمیونٹی میں دے بیکیم دا ایمبیسڈرز آف پیس اینڈ لو. جہاں جاتی تھیں, جدھر بھی, وہ مائیں مجھے آ کے کہتی تھیں کہ ہم تو شادی بیاہ میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم لوگوں کو نا سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بچوں سے پیار سے بات کرو, بچوں کو یہ چبھنے والے کپڑے نہ پہناؤ, ان کو ملائم کپڑے پہناؤ, کوئی ضرورت نہیں میک اپ لگانے کی, بچوں کو سادہ رکھو, صاف ستھرا رکھو. تو وہ ایک کمیونٹی کے اندر نا کرن کی مائیں جانی پہچاننے لگیں کہ اب یہ بیٹھیں گی اور یہ جمع کریں گی 10-12 لوگوں کو اور بتانا شروع کر دیں گی آپ نے کلون کر محبت. دیا اپنے آپ کو ان ماؤں کے تھرو. اور وہ بلوچی میں اپنی زبان میں جب سمجھاتی ہیں تو وہ تو آئی کانٹ ایون تھنک آف ڈوئنگ دیٹ. وہ جس طرح کرتی ہیں وہ ایون مور افیکٹو ہے, زیادہ افیکٹو ہے. تو ود ان لائک 10 years تو اتنی ساری مائیں تیار ہو چکی تھیں. اینڈ دین سڈنلی وہ ساری کمیونٹی میرے پاس آنے لگی کہ آپ یہ 20 بچے لے رہی ہیں تو یہ تو کسی کو بھی چانس نہیں ملے گا. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام میں آئیں, اس پروگرام کو بڑا کریں. اینڈ دیٹ از وین دا گورنمنٹ اسکول ہیپنڈ. تو 2014 میں نے گورنمنٹ اسکول اڈاپٹ کیا. بہت بری حالت میں تھا گورنمنٹ اسکول. اگین مزہ جب ہی آتا ہے جب کوئی ڈیفیکلٹ چیز اٹھاؤ نا, آسان چیز میں تو مزہ ہی نہیں آتا. تو یہ جو اسکول تھی اس کا آدھا اسکول 7,000 گز پہ وہ اسکول بنا ہوا ہے. اٹس اے ہیوج بلڈنگ, مگر ہاف آف دا اسکول واز انڈر دا سیج آف گینگس اینڈ اٹ واز اے ٹارچر سیل. بیچ میں انہوں نے دیوار بنا دی تھی, دیوار کے اس طرف لڑکے پڑھتے تھے. اٹ واز اے بوائز اسکول اینڈ آئی وانٹیڈ اے بوائز اسکول بیکاز آئی بلیو کہ اگر ہمارے بیٹے ٹھیک ہو گئے تو بیٹیوں کی زندگی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. تو ان کو سمجھ آ گئی نا کہ محبت کیا ہے, اور ایکسپریس کرو, رو لو تھوڑا, کوئی مسئلہ نہیں, لائک جسٹ بی ہیومن. ہم نے اپنے بیٹوں کو نا ہیومن بننے نہیں دیا کبھی. اتنا سخت رکھا ان کو کہ ہم نے غلطی کی ہے, ماؤں نے غلطی کی ہے, یہ مدرس نے کیا ہے. کلیشے سی باتیں ہیں وہی کہ مطلب لڑکے روتے نہیں یا جو بھی, مگر اس سے بھی بڑھ کے چیزیں ہیں. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو اس بلوچی زبان میں, کچھی زبان میں بولے جاتے ہیں لڑکوں کو, جس سے سٹرپ ہو جاتی ہے ان کے اندر سے وہ جو کمپیشن ہے نا, وہ کمزوری کے فارم میں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم رو گے یا تم فیل کرو گے کسی کے لیے تو تم کمزور ہو. اور بڑا ظلم ہوا ہے لڑکوں کے ساتھ, بہت زیادہ ظلم لڑکوں کے ساتھ ہوا ہے میں سمجھتی ہوں. تو پھر وہ گورنمنٹ اسکول بوائز کی اڈاپٹ جب کی تو میں نے نوٹس کیا کہ وہاں لڑکے تھے کوئی ایجز اراؤنڈ 6 to 20 اس اسکول کے اندر. ڈی سی ٹی او گورنمنٹ اسکول ہے وہاں. جو میٹرک کے بچے تھے وہ 20-21 سال کے تھے. پہلے دن جب میں وہاں انٹر ہوئی, پہلے دن جب میں نے فیصلہ کیا کہ اچھا اسکول کو اڈاپٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ سے لیتے ہیں, تو وین آئی انٹرڈ دیئر نوبڈی نیو کہ میں کیوں آ رہی ہوں. مجھے پہچانتے تھے لوگ کہ میں یہاں لیاری میں ہی کام کرتی ہوں. تو ایک لڑکا ٹال گائے, اچھا خاصا لمبا ٹال لڑکا تھا, وہ آیا میرے قریب آ کے کھڑا ہوا. اس نے سب سے پہلے اپنے بٹن کھولے, میرے سامنے کھڑے ہو کے آئی کانٹیکٹ, بٹن کھولے, کالر کو پیچھے پھینکا ایسے, اور پھر کہتا ہے کیوں آئی ہو, کیا چاہیے. And I was just looking at him and I didn't know what to do. I just wanted to just go out and hug him. اس وقت میرا دل ہوا میں اس کو بس ایسے نا دل سے لگا لوں اس لڑکے کو. تو میں نے صرف ہاتھ آگے کر کے اس کے سر میں ایسے جب یوں ہاتھ پھیرا تو وہ ایک دم اس نے he went like this and he just went away. بہرحال وہ اسکول جب اڈاپٹ کیا تو یہ میٹرک کے جو بچے تھے کوئی اراؤنڈ 19-20 لڑکے تھے میٹرک میں, سارے 19-20 ایئرس کے. I became their class teacher. I wanted to be with them. میں نے باقی لوگ ہائر کیے دوسری کلاسز کے لیے. میں نے کہا یہ جو گروپ ہے نا سب سے بڑا, یہ میرے کور کمانڈرز ہیں, اگر یہ ٹھیک ہو گئے نا تو نیچے ٹھیک کرنا آسان ہوگا. اور زہر وہ جو میرا سال گزرا ہے نا 2014 کا ان بچوں کے ساتھ, میں again that was another turning point of my life. وہ جو 19-20 سال کے بچوں کے ساتھ جو ہم سرکلز کرتے تھے, اور پہلے تو وہ اپنا بیریئر ہی نہیں توڑ رہے تھے میرے ساتھ, اور جب ان کا بیریئر ٹوٹنا شروع ہوا اور انہوں نے میرے ساتھ چیزیں شیئر کرنی شروع کی, اتنی ایسی پرسنل چیزیں جو انسان شاید اپنے
بیوی کو, اپنی ماں کو, اپنی بہن کو بھی نہیں بتاتا. انہوں نے وہ باتیں میرے ساتھ شیئر کی, اپنی وہ کمزوریاں شیئر کی, کہ جیسے ڈرگس کی اور پورنوگرافی کی, اور سب چیزیں انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا. اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری مدد کریں. میں نے عزیر ان سے ایک بات پوچھی, یہ سرکل اسی طرح کا سرکل ہو رہا تھا, میں نے کہا تم لوگ جو مجھے باتیں بتا رہے ہو, تم لوگوں کو ڈر نہیں لگ رہا کہ میں کسی کو بتا دوں گی, یا میں تم لوگوں کے بارے میں کیا سوچوں گی؟ تو اس میں پھر ایک لڑکے نے کہا یہی تو ہمیں ڈر نہیں ہے کہ آپ ہمیں کبھی بھی برا نہیں سمجھیں گی, کیونکہ آپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. The fear of being judged نا is terrible. وہ غلطی ایک بچہ ایک دفعہ کرتا ہے, 10 بار پھر وہی غلطی کرتا ہے, جسٹ بیکاز وہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا. تو غلطی بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا غلطی؟ اور اس دور میں جہاں اچھے برے کی کوئی سمجھ بھی, مطلب ہر طرف ان کے پاس آپشن ہے, ہر گلی کے کونے پہ ایک آپشن ہے کہ کوئی کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے پاس, میں تمہارے سارے غم ٹھیک کر دوں گا, یہ لو بھائی یہ کش لگا لو, سب ٹھیک مطلب ہو جائے گا. جیسے آپ نے ایسے کہا اسکول کے برابر میں تو ٹارچر سیل چل رہا ہوتا تھا, right? So that was their environment. This was the easiest way out That for was the them, was to environment. join a gang or join some Yeah, other yeah. illicit activity. جب چھٹی ہو جاتی تھی اسکول کی, تو یہ لڑکے جو ہیں یہ جو وہ تھا نا وال تھی, اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کے اس والے حصے میں جاتے تھے چیک کرنے کے لیے کہ دیکھیں کیا ملے گا وہاں پہ. اور جب ہم نے وہ دیوار توڑی, دیٹ واز اے سیریمونیل ڈے فار اس, جس دن ہم نے وہ دیوار توڑی, وہ 19 بچے جو میرے ساتھ تھے ان سب کے ہاتھ میں ہم نے ہتھوڑے دیے تھے, یہ دیوار توڑ. It's like the Berlin Wall coming اور ہم down نے in basically. اینڈ وہ غصہ ان کا, اور پھر وہ ساتھ ساتھ وہ بچے اتنا اچھا ڈرمز بجاتے ہیں کہ وہ ہر کچرے کے ڈبے کے ساتھ اور لکڑی کے ساتھ کیا میوزک بناتے ہیں. آئی ہیو اے ویڈیو آف دیٹ ایکچولی, جس میں وہ اپنے سارے مختلف قسم کے رنگ کے ڈبوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ وہ میوزک بنا رہے تھے آفٹر بریکنگ دیٹ وال. انہوں نے دیوار توڑی, پھر ہم نے وہ بلڈنگ کی صفائی کی, اور وہاں جو جو چیزیں ہمیں ملی, بہت کچھ ہمیں ایئری چیزیں ملی, بڑی میں نے سوچا کہ میں ان کو سنبھالوں, کسی میوزیم میں رکھوں. میں نے کہا نہیں بھائی ختم, جسٹ دفنا دیں سب, ختم, لیٹس موو فارورڈ. پھر رنگ کیا بچوں نے, خود اس دیواروں کو رنگ کیا. It was just that 2014, that year that I adopted the government school was another very memorable year for me. پھر ظاہر ہے وہ جو بڑے لڑکے تھے ان کو میرے ساتھ بہت کم وقت ملا. 6 مہینے بعد وہ میٹرک سے گریجویٹ ہو رہے تھے, تو ان کی میں ایکیڈیمکس ٹھیک نہیں کر سکی. دے ڈنٹ نو پراپرلی ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. پیچھے ٹیچرز نے کچھ کیا ہی نہیں تھا ان کے ساتھ, تھوڑا بہت آتا تھا. لیکن وہ بچے پھر زیادہ تر جو ہیں دے وینٹ انٹو کچھ بچے اس میں سے کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف گئے, لیکن زیادہ تر بچوں نے کام شروع کیا. مگر ایک بات ضروری ہوئی کہ ان سب بچوں نے اپنا راستہ بدلا اور فیصلہ کیا کہ ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے اور اب نہیں. اور وہ آج تک کنیکٹڈ ہیں, ملنے آتے ہیں, کوئی آرمی میں چلا گیا, کوئی دے ٹک دوز ویز. اور پھر پیچھے بچوں, پھر ہم نے وہ جو ٹراما انفارم اسکول سسٹم ہے, مدر چائلڈ پروگرام, جو ہم نے پریکٹس کی تھی آن اے پری اسکول, وہ پورا ہم نے ڈی سی ٹی او اسکول پہ فرام 2.5 years old till 19 years old میٹرک کے بچوں کے اوپر پورا پروگرام, وی براٹ اٹ آن اے ہول اسکول سسٹم. سو 800 بچے اسکول کے اندر ابھی ہیں, اور کو ایجوکیشن ہو گیا ہے وہ اسکول. بڑی مزے کی سو کہانی. کیومولیٹیولی 2014 سے کتنے المنائے گریجویٹس نکلے ہیں اسکول سے؟ ہر سال, یعنی پہلے سال میں 20 نکلے, پھر بڑھتے گئے. میں سمجھتی ہوں کوئی اراؤنڈ 300-400 گریجویٹس نکلے میٹرک کر کے. اور اس میں سے ماشاء اللہ لمس بھی پہنچ گیا ہمارا بچہ انڈس ویلی. پتہ نہیں آپ نے کالجز اوور ہیئر اور ناٹ, well known colleges, IBM, SABIST, NUST, and these are well known universities. So یہ گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں جو یہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں, دین دے گو فار دا ہائی اسکول. ہم وہاں بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو فرسٹ ایئر اینڈ انٹر ان آور اسکول. So we allow them to apply to any private college, and we support them, and then the school is open for them in the evenings. They can come and play football or sit there and study, and they have an entire program. It's called the Udan program, through which they can come to us, and then they go to university. تو وہ بچے ماشاء اللہ اب یونیورسٹیز میں ہیں, سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں پہنچ گئے ہیں الحمد للہ. سو اٹ ٹک اس اراؤنڈ 3 years to raise the academia of the school. اس میں ٹائم لگا, لیکن وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا. میں نے پہلے سال کو نام دیا تھا دا ہیلنگ ایئر.
اور میں نے سب ٹیچرز کو یہ بتا دیا تھا ہمارا گول ہی یہی ہے, وی ہیو ٹو ہیل دا چلڈرن. وہ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ بچے. ان لڑکوں نے مجھے اپنی شرٹس اتار کے دکھائی تھی, ان کے جسم پہ پرماننٹ نشان تھے آف وائرز, ٹیلی فون کی وائر سے ان کو ٹیچرز مارتے تھے اور ان کے پرماننٹ نشان تھے. تو آپ سوچیں کہ پھر وہ کیا آگے, نہ اپنے لیے ان کے لیے کمپیشن تھا نہ کسی اور کے لیے تھا. بہت کہانیاں ہیں, میں کیا کیا آپ کو سناؤں. ایک چیز نے بڑا کام کیا ان لڑکوں کے اوپر. میں نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ لوگ جو ہے وہ ملائم ہو جائیں گے, خوش اخلاق ہو جائیں گے اور ایکسپریس کرنا شروع کریں گے جو جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, تو ہم اسکول میں لڑکیاں لے آئیں گے. That worked like wonders. اچھا Of course. اسکول کو ایجوکیشن ہو جائے گا. میں نے کہا ہاں, جب آپ اپنے آپ سے محبت کرنے لگیں گے اور کسی دوسرے کی عزت کرنا سیکھ جائیں گے, تب ہم اس کو اسکول کو ایجوکیشن. Wonderful. It was a wonderful time. Very friendly and a beautiful relationship I had with them. I have with them till today, alhamdulillah. That's amazing. So, I mean, I want to spend the last few minutes looking at sort of the future, and what comes next. Of course, is waqt many crises in Pakistan, elections coming up. There's all sorts of issues that need to be resolved. My view, and I agree with you, right, ultimately is کہ آج کی investment in education and compassion and empathy is critical. 20 سال بعد اس کا رزلٹ آئے گا, but that's how you can change. There's no shortcut to changing where Pakistan is today. As much as I would love to know there's a shortcut, but there isn't. It's through the next generation. So what's next in the work you're doing? What are the priorities? And again, as you said, you adopted a government school in 2014. So what more would you like governments to change in the way they operate, particularly in the field of education and in these marginalized communities, to build that next generation of leaders in Pakistan? Our government school has become kind of a role model government school for the government sector. They do praise it. They've also given us funding to run it later when they saw काम अच्छा हो रहा है. However, वो मेरे systems को adopt नहीं कर रहे. Everywhere I go, whenever they call me to any talk or a get together or anywhere, I always advocate कि आपने जब तक parents को, बच्चों के parents को partners नहीं बनाया school में, तब तक ये जनरेशन ठीक नहीं हो सकती. बिकॉज एक पूरी जनरेशन ऑफ पेरेंट्स जो है ना, वो कंप्लीटली लॉस्ट है. और ये लॉस्ट पेरेंट्स के बच्चे हैं जो डबल लॉस्ट हैं. तो आप जब तक उन पेरेंट्स को नहीं संभालेंगे तो नीचे से बच्चे ठीक नहीं होंगे. तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स को स्कूल में इन्वॉल्व करना तो एक बहुत टीडियस टास्क है. इसका मतलब कि अब पेरेंट एजुकेटर भी चाहिए जहां बच्चे का एजुकेटर चाहिए. मैंने कहा बिल्कुल है, इट इज इमरजेंसी सिचुएशन. अगर आप हर स्कूल में नहीं कर सकते तो कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हब स्कूल ऐसा बनाए जो पेरेंट एंड चाइल्ड मॉडल हो. एटलीस्ट वो पेरेंट्स प्रोड्यूस कर रहा हो, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो जब चेंज होते हैं तो दे इंस्टेंटली स्टार्ट वर्किंग इन द कम्युनिटी. वो आपके स्पोक्स पीपल बन जाते हैं. वो बच्चा तो जब तक बड़ा होगा, एज यू सेड 20 years का टाइम लगेगा, मगर पेरेंट तो ऑलरेडी 25 साल का है, 27-28 साल का है. It's like magic literally when the parents start changing because they're so young. मगर ये वो कर नहीं रहे. And now other schools, private schools, different adopters who are also adopting government schools, they want to follow my system. They're asking me to train them. तो अब हमने इंस्टेड ऑफ कि मैं ही सारे स्कूल्स अडॉप्ट करूं, जो कि कम्युनिटी लियारी की यही कहती है कि आप एक स्कूल पे मत रुकें, आप सारे स्कूल्स अडॉप्ट कर लें ताकि सब स्कूल्स ठीक हो जाएं. It requires a lot of funding to run a school, right? And a lot of human resource. प्लस मुझे लगता है कि इट शुड नॉट बी पर्सन सेंटर्ड. मैं एक अकेली हूँ और फिर मैं कितने स्कूल्स रन कर लूंगी. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग नाउ फ्रॉम सिंस पास्ट 5 years इज दैट आई एम आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी के यंग लीडर्स. वो बच्चे जो 25 साल से 35 साल की उम्र में हैं और उनमें आग है लगी हुई कि वो बदलना चाहते हैं कुछ. ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने टच किया था जब वो यंग थे या जो यंग पेरेंट्स थे. And now they want to do something on their own, but they don't have the funding. They don't have the connections. जो हमारा मुल्क तो connections पे चलता है ना, तो वो connections नहीं है उनके पास, मगर they really want to change their community. तो ऐसे लीडर्स को आइडेंटिफाई करके आई कॉल देम एंड आई टेल देम मेरे साथ काम करो कुछ अर्सा, 1 साल 2 साल, लर्न हाउ अ स्कूल इज अडॉप्टेड, और फिर उसके बाद तुम लोग अडॉप्ट करो, आई एम स्टैंडिंग विथ यू बिहाइंड.
But then I go and speak to the government and I tell them कि मैं उनकी गारंटी लेती हूँ कि आप इनको दें आप गवर्नमेंट स्कूल कि ये कर सकते हैं. Then they ask me क्या आप इनको सपोर्ट करेंगी, फंडिंग कहाँ से आएगी इनके पास. फंडिंग इज द लास्ट थिंग यू शुड बी वरीड अबाउट. इस पैसे कहाँ से आते हैं पता नहीं, आज तक मुझे तो समझ नहीं आया. पैसे तो खुलूस पे आते हैं, पर कैसे आते हैं मुझे खुद नहीं पता. इधर मैं रात को कोई चीज सोचती हूँ, सुबह को उसका इंतजाम हो जाता है. इस जो हमें फिक्र करने की जरूरत है ना, वो हमारे नियत और खुलूस के ऊपर बार बार जाके देखो. आर यू जेन्युइन, आर यू ऑनेस्ट, are you really like serving them or are you serving yourself? This is something you have to keep asking yourself again and again. मुहासबा कह लें या सेल्फ रिफ्लेक्शन कह लें, जो भी आप. तो अब माशाल्लाह एक हैं, कपल हैं, दोनों यंग हैं, उन्होंने एक गवर्नमेंट स्कूल अडॉप्ट कर लिया है. वो बच्ची मेरे साथ 4 साल उसने काम किया, अभी भी काम कर रही है मेरे साथ, मगर साथ साथ उसने गवर्नमेंट स्कूल भी अडॉप्ट कर लिया. So now we are empowering them and I'm teaching them how to replicate the Kiran model in their school. And I have an eye on another one more, young person जो कि कर सकता है. मैं उसको भी encourage कर रही हूँ कि तुम adopt करो. तो लियारी, सिर्फ लियारी के अंदर ही कोई अराउंड मेरे ख्याल में 30-35 बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. सिर्फ लियारी के अंदर ही. तो अगर वो लियारी के यंग एजुकेटेड बच्चे ही उठा ले ना, उनको प्रॉब्लम यही है कि पीछे से फंडिंग का क्या होगा. तो उसमें आई थिंक बिगर एनजीओ शुड कम फ्रंट एंड सपोर्ट देम. पीपल हु आर एक्सपर्ट्स जो बाहर हैं वो सपोर्ट करें. ये बच्चे कर सकते हैं क्योंकि इनमें जज्बा है और ये चेंज देखना चाहते हैं. दे जस्ट नीड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द बैक. तो एक तो ये विजन है आगे कि हम कम्युनिटी के ही बच्चों को लीडर्स बनाएं और वो स्कूल्स अडॉप्ट करें. मगर सच पूछो उजैर, ये सोल्यूशन नहीं है. गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट बॉडीज अडॉप्ट क्यों कर रही हैं हमारे पास, जबकि ये काम ही स्टेट का है. तो स्टेट को तो मजे आ गए कि चलो अडॉप्ट होते जाएं, हमें कुछ करना नहीं पड़े. और उसके लिए फिर टीचर्स भी हम खुद हायर कर रहे हैं क्योंकि उनके टीचर्स काम नहीं करते. तो वो तनख्वाहें अलग निकल रही हैं टीचर्स की जो काम नहीं करते. उनको एक कमरा देना पड़ता है कि आप आराम से यहाँ बैठे रहें, कुछ नहीं करें भाई, हमें भी तंग ना करें. और हम अपने हायर कर रहे हैं. सो देखा जाए तो it does encourage more laziness in the state sector, but then what do we do? टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों का टाइम निकले जा रहा है. what do we do? It's very conflicting in my brain also कि हम कोशिश करें कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो, उसी सर्कल में घूमते रहेंगे, वो हो ही नहीं रही. और या फिर हम कहें छोड़ो इनको ना, हम जो कर सकते हैं वो कर लें. I decided eventually कि हम जो कर सकते हैं वो कर लें. I would take और your go ahead. और प्लस ये जो बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो जितने भी बच्चे अब यूनिवर्सिटीज पहुंच गए, मैं सबको यही कहती हूँ कि बेटा कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, एस्ट्रोनॉट बनो, जो भी लाइन तुम्हें उठानी है, आर्टिस्ट बनो, फोटोग्राफर बनो, पॉलिटिक्स में जाना होगा. यू हैव टू, बिकॉज इट्स द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस हु मेक अ कंट्री. उनके हाथ में पावर होती है. आप कुछ भी बनो लेकिन पॉलिसी चेंज करने में आपको जाना होगा, नहीं तो फिर इनके हवाले छोड़ दिया. तो पॉलिटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है हर बच्चे को. हर यंग पर्सन नीड्स टू स्टडी पॉलिटिक्स. मुझे नहीं आती, आई एम जीरो पॉलिटिक्स, बट आई थिंक ये हमारे बच्चों को जाना हो. This, you read my mind, because that's what I was going to say. Essentially the recipe in my mind, or the ingredients for change, is exactly what you're doing, right? You raise a generation of community leaders who acquire success, and success equals not only money but influence. And through that influence, you have to go, as you said, into politics, into public service, into the reforms process to push the state sector to reform. इस वक्त चैलेंज ये है कि एक तो स्टेट सेक्टर रिफॉर्म करना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ एक अलग इशू चल रहा है फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग लैक ऑफ कैपेसिटी, और दूसरी तरफ उसका रिजल्ट ये है कि आपके पास जनरेशन ही नहीं है कम्युनिटी लीडर्स की जो कि पुश कर सकें उस सिस्टम को चेंज करने की. सो यू हैव टू somehow short circuited through this 2-track approach कि भाई गवर्नमेंट के टीचर्स को एक कमरे में बिठा दें, आप वहाँ करें अयाशी आपने जो करनी है, हमें अपना काम करने दें, और 15-20 साल बाद एक जनरेशन of community leaders will birth some level of shift in that society. And I'm so happy that you said the fact that you tell these young kids that you have to enter and engage with politics. You cannot change a country, especially a country as complex as
Pakistan through NGOs or through public philanthropy, or other wealthy individuals from abroad giving money through foundations. Yes, that's important and it's critical at this point in time, but nothing beats the state. स्टेट की जो कैपेसिटी है, स्टेट की जो रिसोर्सेज मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी है, वो ज़रूरी इवेंचुअली होगी पाकिस्तान जैसे मुल्क में. इस वक्त नहीं है, एंड वी हैव टू short circuit it. So I'm glad that you're encouraging that generation to think about that, because that in I've noticed this even in my time, right? I mean, when I went into public policy, my mother would call, and I was studying public policy in grad school. वो कहती थी, तुम्हारे दोनों भाई तो डॉक्टर हैं, तुम करते क्या हो, ये तो समझा दो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम करना क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में. I had to explain over time that this is it's a different type of ilaj, right? It's the policy side of ilaj that also society needs. So I'm so happy that we got this opportunity to talk, and it's so inspirational what you've done. And again, BSAL results are already there. I think the exponential change will be there in a few more years, even at the next level. So, I'm thrilled and honored at the work that you've done. So thank you so much for everything you've done with the community. I think it's such amazing work. And this question before I let you go. Any reading recommendations for the audience? There are 2-3 books that have really they lie on my bedside table, and I've scribbled so much in them that I sometimes can't read the real text anymore. उसमें इतनी scribbling हुई हुई है. So one such book I would always recommend, and I've recommended to many people, is Man's Search for Meaning. It's just such a beautiful book from the Second World War, concentration camp की real story है, about a psychiatrist. It's something to read, literally. It's a beautiful book. I love reading Gabor Mate. His books are too good. There's this book called The Body Says No. It's a wonderful book, how trauma is stored in the body and how the body starts reacting to trauma. It's another book about a little boy's story. It's वो usually मिलती नहीं है कहीं. वो हम जब साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमें वो किताब मिली थी, और क्या किताब है, उसका नाम है डिब्स. It's a boy's story, DIBS. Something that stays with you. It's a story of one boy, but it teaches you about childhood as a whole. Beautiful kitab. So yeah, होती हैं. Power of Habit is another very good book, extremely good book, like a book that needs to stay on your bedside. Yes, of course. किताबें बहुत हैं, मगर क्या. No, those are good recommend. I've read The Power of Habit, and I agree it's a good one. In fact, मैंने काफी टाइम से पढ़ी नहीं है, लेकिन every once in a while I have to check myself of like कि कौन सा अच्छा habit lose कर रहे हैं या कौन सा बुरा habit adopt हो रहा है. तो it's always especially at least the way I work is the end of the year for me is a good moment of reflection. What did you do? What bad things you picked up, and how do you self-correct in the next year. So I'm glad you reminded me to go back to that book and relook at some of the things in there. So again, thank you so much. Aapne aaj waqt nikala again. Such an honor to talk to you and hear about the impact you've had through the foundation, through these kids. And again, I think, as you said, the result takes a long time, but it is crucial to changing Pakistan. And again, keep that going. Thank you so much. It was an honor. Thank you so much. I thoroughly enjoyed talking to you.